ہیں تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی اگر کوئی بدکاری کی مرتکب ہو، جی اگر کوئی بدکاری کرے تو تم کیا کرو، 4 گواہوں کو تم حاصل کرو، ان سے جو ہے گواہی حاصل کرو، یعنی اس عورت پر، یعنی ان عورتوں پر جنہوں نے بدکاری کی ہے ان پر 4 گواہوں کو حاصل کرو۔ فَإِن شَهِدُوا، اور اگر اس طرح کے 4 گواہ مل جائیں جنہوں نے یہ گواہی دی، کہ جو یہ گواہی دیں کہ ہاں فلاں عورت نے بدکاری کی ہے، 1 2 3 4 گواہ مل جائیں اور چاروں نے یہ گواہی دی ہے کہ ہاں فلاں عورت نے یہ بدکاری کی ہے، تو اب اس کو سزا کیا دو اس عورت کو جس نے بدکاری کی ہے، ایسی عورت کو سزا کیا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، تو ان عورتوں کو گھر کے اندر باندھ کے رکھو، ان کو پکڑ کے رکھو یہاں تک کہ وہیں پر ان کی موت آ جائے۔ کیا کہا گیا؟ ان عورتوں کو ان گھروں کے اندر، ان گھروں میں پکڑ کے رکھو، قید کرتے رہو، ان کو قید کر کے، ان کو پوری طرح سے پیک کر کے، مان لو جو ہے اگر گھر کا ایک کمرہ ہے، کمرے کے اندر باندھ کہیں کسی جگہ بھی گھر میں، تاکہ وہ گھر سے باہر نہ نکلنے پائیں۔ جیسے شروع میں یہ کورونا میں کوارنٹین سینٹرز بن رہے تھے ویسے۔ ہاں بھائی تو ٹھیک ہے کوارنٹین، لیکن وہ ایک لمٹ ہے نا اس کی، تو 14 دن کے بعد ٹھیک ہے نکل سکتے، لیکن یہاں پر کیا کہہ رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان خواتین کو جنہوں نے بدکاری کی ہے ان کو موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے، یعنی اللہ کو بھی نہیں معلوم، اللہ او کا جو ہے استعمال کر رہا ہے، یعنی اللہ کو بھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ ان کو موت آئے گی یا پھر میں ان کے لیے کوئی راستہ نکالوں گا۔ دیکھیں اللہ ایسا ہے بیچارہ جو ہے او سے بات کرتا ہے، او جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں نا، بھئی یا تو یہ کروں گا یا پھر یہ کروں گا، اللہ کنفرم نہیں ہے۔ کہنے کا میرا مطلب ہے کہ یہاں پر جو سزا ان عورتوں کو دی گئی ہے بدکاری کی صورت میں، کہ ان کو گھروں میں باندھ کے رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے۔ اچھا اب یہی معاملہ الٹ لو آپ، ایگزیکٹلی یہی سچویشن، یہ سچویشن اگر مرد کے ساتھ ہوں تو اسی صورت کی آیت، نیکسٹ آیت جو آیت نمبر 16 ہے، پہلی والی سورہ نساء کی آیت نمبر 15 تھی، اب یہ آیت نمبر 16 ہے، اس میں کیا کہا گیا؟ یہی سچویشن، اس طرح کی حرکت، واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ کیا بات ہے، قربان اللہ میاں پر۔ اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اسی طرح کی جو ہے بدکاری تم میں سے اگر مردوں نے کی ہے تو مردوں کو کیا کرنا ہے، مردوں کی کیا سزا ہے؟ ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ اسی طرح کی جو ہے بدکاری اگر مرد نے کی ہے تو مرد کو کیا کرنا ہے، مرد کے لیے کیا سزا ہے؟ ان کو تکلیف پہنچانا۔ اچھا اس سلسلے میں ہوا یہ کہ جس وقت میں اپنی جماعت میں پڑھتا تھا، میں جامعہ میں یا مدرسہ میں، تو میں اپنی کلاس میں عمر کے لحاظ سے سب سے کم عمر تھا، میری ایج سب سے کم تھی، ٹھیک ہے، میرے جتنے بھی اتنے کلاس میٹ تھے وہ مجھ سے زیادہ عمر والے تھے۔ تو یہ آیت جب پڑھائی جا رہی تھی ہمیں، تو اس وقت میں خیر بچہ تھا، ابھی میں یہ جو ہے مطلب اس بات کی اتنی گہرائی تک میں ابھی اس پر غور نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں جا کر جو ہے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہاں پر کیا کہا گیا، اور میں واقعی دنگ رہ گیا۔ ہوا یہ کہ میرے ایک جو ہے کلاس میٹ نے ہمارے استاد محترم سے یہ سوال کیا کہ مولانا فآذوہما کا کیا معنی ہے، یعنی ان کو تکلیف دو تو تکلیف کیسی دینی ہے اور تکلیف دینے سے کیا مراد ہے؟ اس لڑکے نے ہمارے استاد سے یہ سوال کیا، تو اب ہمارے استاد محترم نے جو جواب دیا تو میں اس پر تو خیر مجھے ٹھیک سے بات جو ہے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں ابھی بچہ تھا، میری عمر شاید فقط 14 سال تھی، تو مجھے لگا یہ تو بعد میں غور کر رہا ہوں تو اصل میں انہوں نے کہا کیا کہا تھا کہ وہ لڑکا جہاں بیٹھا ہے جو ہے مطلب وہ اس کے ہمارے استاد کے بینچ پر جو ہے ان کے ڈیسک پر ایک پینسل پڑا ہے،
وہ لڑکے کا ہاتھ ذرا اپنے قریب لیے لے کے کہنے لگے، وہ لڑکے کی 2 انگلیوں کے بیچ میں وہ پینسل رکھ دیے ہمارے استاد نے اس لڑکے کے کا ہاتھ پکڑ کے اس کے 2 انگلیوں کے بیچ میں یہ پینسل کو رکھ دیا، رکھ کر انہوں نے ذرا زور سے دبایا تو لڑکا ذرا ایسا کیا، تھوڑا کراہا، تو ہمارے استاد نے کہا ہاں دیکھو یہی تکلیف دینا ہے، فآذوہما کا مطلب یہ ہے، انہوں نے بتایا۔ اب میں نہیں جانتا کہ جو ہے وہ یہ بات کس بنیاد پر کیے اب یہ بات میں، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر قرآن صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ، یہ بات ہو بھی سکتی ہے، یہ بھی تو تکلیف ہے، کیونکہ تکلیف کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا جس طرح سے کہ اگر عورت بدکاری کرے تو اس کو گھر میں باندھ کے رکھو یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، تو یہی اسی طرح کی بدکاری اگر مرد کرے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو بھی گھر میں باندھ کے رکھو، اس کو بھی موت آنے تک گھر میں باندھ کے رکھو، قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو تکلیف دو۔ فَإِن تَابَا، اب اگر وہ اس پہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو اس سے تم اپنا جو ہے اپنا چہرہ پھیر لو، یعنی اس کو جو ہے زیادہ اس کو تنگ نہ کرو، پریشان نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ کان توابا رحیما، لیکن عورت کے معاملے میں اللہ نہ تو جو ہے توبہ کی بات کرتا ہے، نہ اصلاح کی بات کرتا ہے، نہ تو اعراض کی بات کرتا ہے، اور نہ اللہ جو ہے عورت کے معاملے میں تواب ہے نہ رحیم ہے، اللہ ایسا اللہ ہے، اللہ گویا کہ عورت کا دشمن ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ مرد ہے اور عورت ہے، اللہ مرد ہے، ظاہر بات ہے، ایک مرد جو ہے عورت کا ساتھ کیسے دے گا، کیوں دے گا بھائی؟ عورت تو کمتر ہے نا، نچلی ہے، ماتحت ہے، انفیریئر ہے، مرد جو ہے سپیریئر ہے، مرد برتر ہے، مرد اونچا ہے، اس لیے مرد کی سزا میں جو ہے سزا ہی کیا ہے بھائی، فآذوہما، تو ان کو تکلیف دو، بس ختم۔ 11 میں قرآن یہ کہہ رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے، تمہیں مشورہ دے رہا ہے تمہاری اولاد کے معاملے میں۔ کیا ہے وہ نصیحت اللہ کی؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، جو لڑکا ہے، جو میل ہے، میل چائلڈ کے لیے فیمیل چائلڈ کا دگنا ہے، میل چائلڈ کے لیے فیمیل چائلڈ کا دگنا ہے، تو ٹھیک ہے جناب، اب تو جو ہے قرآن کی ابھی تو یوں تو بہت ساری باتیں ہیں، اب میں نے اس میں سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ جی ہیپی وومنس ڈے، یہ تمام پڑھی لکھی خواتین، یہ عارفہ خانم شیروانی جیسی مسلم خواتین ضرور سنیں یہ باتیں جو قرآن اور حدیث میں ان کے بارے میں کہی گئی ہے۔